أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا. اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ کے جمعہ میں اس ماہ سفر کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کے متعلق چند باتیں عرض کی. انشاءاللہ العزیز آج کے جمعہ میں اس سفر ہجرت کے بقیہ حصہ، اس کے متعلق چند باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار کے قتل کرنے کے ارادے پر اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ میں ایک خاک کی مٹھی بنائی اور اس پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کو تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاک کفار مکہ کے سروں پر ڈالتے ہوئے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ کلمات ارشاد فرماتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. کفار مکہ نے ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا. سیرت نگاروں نے یہاں پہ ایک بات لکھی کہ کفار مکہ اگرچہ کافر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے در پہ ہو کر اس گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن مکہ المکرمہ کی ریت اور رواج کے مطابق کہ جس گھر میں خواتین کے ہونے کا امکان ہو وہاں وہ اس کو پھلانگ کر نہیں جاتے، حالانکہ وہ گھس کر بھی اندر جا سکتے تھے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر روانہ ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی آگے چلتے ہیں اور کبھی بے چین ہو کر آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں کبھی آپ کے بائیں. تو اس بے چینی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کس چیز نے آپ کو اس قدر بے چین کیا ہے؟ اللہ کے رسول جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تعاقب کرتے ہوئے آپ پر حملہ نہ کر دے تو دوڑ کر پیچھے آتا ہوں، اور جب ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی آگے گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میری جگہ پر تو قتل کر دیا جائے اور میں بچ جاؤں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول بالکل، میرا قتل ہو جانا صرف ایک انسان کا قتل ہونا ہے، اور معاذ اللہ اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو پوری امت ختم ہو جائے. اس پورے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی جان اثاری سامنے آتی رہی، بلکہ صرف آپ نہیں، آپ کا گھرانہ پورا کا پورا اسی فکر میں لگا رہا کہ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لیے کھانا تیار کیا کہ 7 زاد راہ کے طور پر دیا جائے، تو جلدی میں اس کھانے کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اپنے اس دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے ساتھ آپ کے کھانے کو باندھا اور اس کی 2 ٹکڑے بنا کر اس کے ساتھ مختلف چیزوں کو باندھا. اور اسی دن سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا جو لقب ہے ذات النطاقین، یعنی کپڑے کو پھاڑنے والی، رکھ دیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر
اوپر اپنے آپ کو وہ قربان کرنے کے جذبے میں کہ کہیں آپ کو دیر نہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ میں جا کر کوئی چیز ڈھونڈوں، اپنے اس دوپٹے کو پھاڑا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت ابو بکر کے بیٹے وہ روزانہ پورے مکہ میں گھومتے اور خبریں لیتے، اور پھر خاموشی سے رات کے وقت جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے حالات بتاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ایک غلام حضرت عامر، وہ بکریاں چرانے کی غرض سے چراتے چراتے اس غار کی طرف لے جاتے، اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا کہ یہ بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ پہنچتے ان بکریوں کا دودھ دوہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر، یعنی پورا آپ کا وہ کنبہ اور آپ کے ساتھ جڑے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جتے ہوئے ہیں۔ اب کفار مکہ نے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ سارا قضیہ سنایا کہ وہ تو جا چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورے کے ساتھ ایک رہبر کو، راستہ دکھانے والے کو، جس کا نام عبداللہ بن اریقت جو کہ کافر تھا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم ہماری یہ 2 اونٹنیاں رکھو، اور جس دن ہم 3 دن کے بعد غار سے نکلیں گے تم فلاں مقام پر آ جانا، اور یہاں سے ہم اونٹنیوں پر سوار ہو کر جائیں گے۔ اس سے حضرات نے یہ نکتہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قابل اعتماد ہو تو اس کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ اور اس طرح کے معاہدات اور کاموں کے جو سلسلے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات حضرات نے لکھی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سفر میں امیر نہیں تھا، قائد نہیں تھا، بلکہ ایک راہبر تھا جو راستہ دکھانے والا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر غار ثور پہنچے، تفصیلات میں نہیں جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر ٹھہرایا، اندر جا کر غار کی صفائی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر لے کر آئے۔ کفار تلاش کرتے کرتے کئی انعامات کا اعلان کرتے ہوئے اس غار کے مقام پر پہنچے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے کفار کو غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک غم کی ایسی کیفیت طاری ہوئی، اور بار بار بے چینی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں آ کر پکڑ لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہاں پر ہم 2 نہیں، ان اللہ معنا، بلکہ اللہ کی ذات بھی ہمارے ساتھ۔ اور یہی کلمات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کی ذات اس کی مدد پہلے سے کر رہی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں وہاں سے نکلے اور اس غار میں براجمان ہوئے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جہاں پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب اس سفر میں حضرات نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ایسے فضائل اور مناقب حاصل ہوئے ہیں کہ جو فضائل اور مراتب اور مقام کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق کی ایک رات اور ایک دن یہ ایسے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن اس کی نیکیاں ایک طرف ہوں تو ابو بکر کی وہ رات اور دن کی نیکیاں میری ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ جائیں۔ رات تو یہی غار کی رات تھی، اور دن سے مراد فرمایا وہ دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی لشکروں کو روانہ کیا، تو میں عرض کر رہا تھا اے خلیفہ رسول ذرا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، ابو بکر جب جاہلیت کا زمانہ تھا تب تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، اسلام میں آ کر اب بزدلی دکھانا شروع کر گیا ہے۔ کہا وہ دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا ایسا دن تھا کہ جہاں پر میرے جیسا مضبوط شخص بھی ان سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ذرا نرمی کیجئے، اگر حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ استقامت نہ دکھاتے تو شاید وہ قائم و دائم نہ رکھ سکتے ان چیزوں کو جس طرح
وہ مطلوب تھیں۔ ایک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ جو فضیلت حاصل ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے آپ کے اس سفر ہجرت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مشکل ترین سفر میں ہمیشہ انسان اپنے اس ساتھی کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ با وفا اور مخلص ہے۔ ایک مخصوص طبقے کی طرف سے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر عجیب عجیب جملے کہے گئے، عجیب باتیں کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، بس تو انسان کا ایمان لرز جاتا ہے، ان باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اس سفر ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے با وفا تھے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، کہ یہ ابوبکر ان دو میں سے دوسرے ہیں۔ حضرات نے فرمایا یہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے ان کو قرار دیا گیا۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ ثانی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا نائب قرار دیا جاتا ہے، اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب قرار پر۔ اور آگے ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اور یہی یہاں سے ہی علماء سیرت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یار غار کے لقب کو چنا ہے کہ اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار حضرت ابوبکر صدیق تھے تو لہذا ان کو یار غار کہا۔ اور آگے ارشاد فرمایا آیت مبارکہ میں اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے اس ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ صاحب کا معنی ہوتا ہے صحابی، ساتھی۔ تو قرآن پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کے صحابی ہونے کو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ ایسے تو کھول کے بیان کیا گیا آپ کے صحابہ اس طرح ہیں، ان کی صفات بیان کی گئیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ تو یہاں پہ حضرات نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، تو جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنے والا ہوگا، اور قرآن پاک کی آیت کے انکار کی وجہ سے وہ کافر بن جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا لا تحزن، غمگین نہ ہوئیے، اپنے اندر غم کو نہ پالیے۔ یہاں پہ لفظ غم ذکر کیا، غم اور ہوتا ہے اور ڈر اور ہوتا ہے۔ ڈر خوف کا مترادف ہے اور غم دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو بسا اوقات کسی چیز کے کھو جانے کے اندیشے میں انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، فرمایا لا تحزن، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر نہیں رہے تھے، بلکہ آپ کے دل میں غم کی کیفیت تھی کہ کہیں یہ کفار مکہ جو باہر کھڑے ہیں یہ غار کے اندر نہ آ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ قرآن پاک میں غم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور خوف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اپنے عصا کو پھینکیے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عصا پھینکا تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کیا اس نے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ڈر کے پیچھے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈریے، وہاں پہ غم کی کیفیت نہیں تھی، ایک فطرتی ڈر جو انسان کے اندر رکھا ہوتا ہے وہ ڈر مجھ سے ظاہر ہوا۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھو گئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات کہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کو اللہ کی طرف اس غم میں متوجہ ہوتا ہوں، کسی اور سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ وہاں پہ غم کا لفظ استعمال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غمگین نہ ہوئیے، اور آگے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا کہ اللہ
نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی و معک، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور اللہ آپ کے بھی ساتھ ہے، بلکہ ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا ان اللہ معنا۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معیت اللہ کی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے بعینی ہی، وہی معیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، یعنی معیت میں کوئی فرق نہیں۔ پھر حضرات نے لکھا کہ اس کو جملہ اسمیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور جملہ اسمیہ جہاں پہ ذکر کیا جائے اس کے اندر دوام ہوتا ہے کہ جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ جانے والی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کی جاتی ہے۔ کہ جب اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ جو اللہ کی معیت نصیب ہو رہی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معیت نصیب ہوگی، یہ جانے والی معیت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض والمحال اس بات کو نہ بھی مانا جائے تو جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ایک امتی کا یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معیت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر کو ایک ہی جملے میں معیت نصیب ہوئی تو یہ بات بھی لازم آ گئی کہ وہ معیت حضرت ابوبکر صدیق کو بھی نصیب ہوئی۔ حالانکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا اور آگے دریائے نیل، تو انہوں نے کہا بھئی موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان حواریین کو، ساتھیوں کو معیت کا بتلایا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھیوں کے بھی ساتھ ہے۔ فرمایا ان اللہ معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے اور تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو تم بھی پھنس نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے جو معیت دی ہے وہ معیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، جس طرح اللہ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور آگے ارشاد فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولی، کہ اللہ رب العزت نے ایک سکون اور اطمینان نازل کیا۔ علامہ حروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ سکینت جو ہے یہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک نور ہے، نمبر دو قوت ہے، اور نمبر تین روح ہے۔ اور نور جب دل میں آتا ہے تو دل کو منور کرتا ہے اور ایمان کی شمع جلا جاتا ہے، اور قوت جب دل میں آتی ہے تو ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے، اور جو دوائیات ہوتے ہیں گناہوں کی طرف لے جانے والے ان سے بچنے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے، اور روح یہ انسان کے دل کو ایسی حیات بخشتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے قائم ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو چکی، تو کئی ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجیب نکات رکھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن وہاں پہ رہنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب روانہ ہونے کے بعد غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ ایک تو وہ مشہور و معروف راستہ تھا جس راستے سے عام لوگ جایا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ راستہ چھوڑ کر ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ اب چلتے چلتے راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا خیمہ آیا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کو تو پہچانتے تھے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب لوگ پوچھیں حضرت ابوبکر صدیق سے کہ یہ آپ کے ساتھ جو جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمائے یہ میرے راہبر ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب سننے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی راستہ دکھانے والا سفر میں ساتھ لیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق دل میں مراد لیں کہ یہ مجھے ہدایت کے راستے دکھانے والے ہیں۔ اب ام معبد کے اس جھونپڑے میں پہنچے تو کچھ پیسے دے کر وہاں سے کچھ گوشت کھجوریں لینے کی بات کی۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ ایک کونے میں بندھی ہوئی بکری نظر آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بکری کا کچھ دودھ مل جائے۔ کہا یہ بکری تو ہمیں دودھ نہیں پلاتی، تمہیں کیا دودھ دے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں دودھ دوہ کر دیکھ لوں۔ نے کہا آپ کو اجازت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ خود پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، ام معبد کو سیر ہو کے پلایا اور کہا ایک بڑا برتن لے کر آؤ، اور وہ بڑا برتن لایا گیا۔ اس بڑے برتن کو بھی اس دودھ کے ساتھ بھر کے اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں پہ ایک عجیب بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں نے کیا کیا محبت کے اندر کارنامے کیے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب اور جڑی ہوئی ایک ایک چیز کو نہ صرف محفوظ کیا ہے بلکہ اس کی جستجو میں ایسے لگے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری
سواریاں کون سی تھیں. جب آپ سفر ہجرت پر نکلے تو حضرت محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ اس سواری کا نام جدعا تھا. حضرت واقدی لکھتے ہیں کہ اس سواری کا نام قصوا تھا. اور بعض حضرات نے تو یہاں تک تحقیقات کی کہ وہ ام معبد کی جو بکری جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھویا تھا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، پھر وہ بکری کدھر گئی، کس نے اس کو خریدا اور کہاں سے وہ چلتی گئی ہے. یعنی جس چیز کا ادنا سا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہوا، لوگ اس کی تحقیق کے اندر بھی نکلیں. چیز آئے کہ یہ بات پھیلائی جائے کہ بھئی 1445 سال گزر چکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں اس میں کر دی گئی ہیں. جہاں پہ آپ کی اونٹنیوں کے نام محفوظ رکھے گئے ہوں، آپ نے جو گدھا استعمال کیا ان گدھوں کی ساری ہسٹری موجود ہو، جن بکریوں کے دودھ دوئے ہیں ان کے سارے اس تفصیلات کو محفوظ رکھا گیا ہو، تو وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے مبارک کلمات کیوں نہ محفوظ ہوں. اب وہاں سے آگے چلے، پیچھے سے حضرت ابو معبد آئے. انہوں نے جب دیکھا گھر کی ساری رونقیں بدلی ہوئی ہیں، سوال و جواب کیے تو کہا یہ وہی شخص ہیں جن کے تذکرے میں سنتے ہوئے آیا ہوں. اور روایات سے پتہ چلا کہ ان دونوں میاں بیوی نے بعد میں اسلام قبول کیا. اور حضرت ابو معبد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کئی ساری روایات کے راوی بھی ہیں. اب آگے چلے، کفار مکہ نے اعلان کیا بھئی جو ان کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، ایک شخص کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراقہ بن مالک، یہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر وہاں پہ بات کی. چند لوگوں کو فلاں راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. حضرت سراقہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، ذہن میں میرے دل نے کہا کہ یقیناً یہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی ہوں گے. لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اگر سارے لوگ چل پڑے تو میں انعامات سے محروم رہ جاؤں گا. میں نے اپنی باتوں سے ان کو ٹال دیا کہ یہ اس طرف نہیں جا سکتے، اور جب سارے ٹل گئے تو میں خود اس طرف روانہ ہوا اور چلتے چلتے میں نے ان کو راستے میں پا لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا پھر غم کی کیفیت طاری ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی کلمات دہرائے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. حضرت سراقہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑا کر آ رہا تھا، اچانک میری اس گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے. تو میں نے فوراً کہا یقیناً آپ کی دعا سے ایسا ہوا ہوگا، میں آپ کے پیچھے نہیں آتا، مجھے معافی دیجیے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے نکلا. اور ایک روایت میں آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سراقہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس وقت کو یاد کر جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جا رہے ہوں گے. اور جب کسرا فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ایک بڑا ڈھیر مال و متاع کا لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ کنگن آئے تو فرمایا سراقہ کو بلا کر لاؤ، کہاں پر ہے؟ حضرت سراقہ کے ہاتھ آگے کیے گا، کہا اپنی زبان سے یہ کلمات کہو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس ذات نے میرے ہاتھوں میں وہ کسرا کے کنگن پہنائے اور حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے گا جن کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے سفر میں کی. بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سفر ہجرت کی مزید تفصیلات اگلے جمعہ میں، ہر جمعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک پورے ملک میں ایک حلقہ لگانے کا ایک ترتیب چل رہی ہے. جو آپ ایسے صاحب علم حضرات ہیں، ٹیچرز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ گائیڈ کیا جائے تو ہم مطالعہ کر کے سیرت اپنے دوستوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو ان کو پڑھانے کی طرف آنا چاہیے. اور جو احباب پڑھنے کا ارادہ کریں تو شہر کے مختلف جگہوں میں حلقے لگے، انشاءاللہ عربیہ فاروقیہ میں بھی 3 سے 4 حلقے ہوں گے، ان کی تفصیلات چند دنوں تک آ جائیں گی. تو جو احباب پڑھانا نہیں چاہتے تو وہ پڑھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین تک ایک تسلسل کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں سجانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.